نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ شعراء کی آیت بارکہ نمبر 157 197 سے 203 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورہ شعراء کا آخری یعنی 11واں رکوع ہے وہ 19ویں سپارے کا 15واں رکوع چل رہا ہے. اس سورت کی ابتدا سے ہی الغربیت میں قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کے تعارف کا ذکر فرمایا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو سارے جہانوں کے پروردگار کی جانب سے نازل کردہ ہے. جب اتنی سی بات ہے اس کا مزید تعارف نہ بھی کروایا جائے تو اس کی عظمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، تو پھر اس کی عظمت کا اس کی رفعت کا کیا ہی کہنا. نازل بہ الروح الامین، تو پھر اتنی عظمت والی کتاب کہ جس کو نازل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے جس فرشتے کا انتخاب فرمایا وہ فرشتہ بھی کوئی عام نہیں بلکہ وہ روح الامین ہے. وہ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. پھر جس نبی محترم پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ نبی بھی کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ وہ سید الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر یہ قرآن نازل کیا گیا. اور پھر جس زبان میں نازل کیا گیا وہ دنیا کی سب سے خالص ترین، فصیح اور بلیغ ترین زبان ہے، اور ایسی زبان ہے کہ قرآن کو نازل ہوئے تقریباً 1500 سال کا عرصہ بیت چکا. اب اس زمانے سے لے کر آج تک یہ زبان سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. حالانکہ دنیا کی کوئی اتنی قدیم زبان ایسی نہیں ہے کہ جو آج اتنا عرصہ پہلے وجود میں آئی ہو اور آج تک اسی طرح سمجھی جا رہی ہو. بالفرض اگر کوئی آج سے 700-800 سال پہلے والا کوئی شخص زندہ ہو جاتا ہے اور وہ کوئی زبان بولتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی زبان نہیں سمجھی جائے گی سوائے عربی کے. اگر وہ عربی بولنے والا ہے تو اس کی زبان سمجھی جائے گی، اگر اس کے علاوہ کوئی اور زبان بولنے والا ہے تو اس کی زبان جو ہے وہ سمجھی نہیں جا سکتی. اور پھر عربی ایک ایسی زبان ہے جو بڑی جامع ترین زبان ہے، الفاظ کم ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں. ابھی فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ اس قرآن کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے، ان کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ تورات، انجیل، زبور اور پہلی شریعتوں کے اندر بھی آئی ہیں. پھر فرمایا کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا لوگوں کے لیے یہ نشانی، یہ دلیل کافی نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ کے لیے کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ بھی جانتے ہیں. یعنی جو یہودیوں میں سے جو لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے جن علماء نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے ببام دخل یہ بتایا کہ سابقہ کتابوں میں بالخصوص تورات میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آخری نبی اور آخری کتاب کا ذکر فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئی فرمائی، قرآن کے حوالے سے بتلایا کہ آخری کتاب ہوگی. لیکن جو لوگ جو ان کے علماء اسلام جنہوں نے قبول نہیں بھی کیا لیکن وہ بھی اس حقیقت کو چھپا نہ سکے، اپنی نجی محفلوں میں ضرور کبھی نہ کبھی اس کا تذکرہ ان کی زبان سے ہو گیا کہ آخری نبی جو ہے وہ کہاں اس کا نزول ہوگا اور آخری کتاب کون سی ہوگی. تو یہود و نصارہ کو اپنی کتابوں کا اچھی طرح سے اگر وہ مطالعہ کرے تو ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آخری نبی اور آخری کتاب کون سی ہے.
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کہ اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر یہ کتاب وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو نازل کرتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اجمیوں میں سے کسی شخص پر، یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر بالفرض یہ کتاب یا آخری نبی کوئی اجمی ہوتا تو شاید مشرکین عرب جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے، یا فلاں فلاں لوگ اسلام قبول کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو بالفرض کسی اجمی پہ نازل کرتے، عربی نہ ہوتا، وہ اجمی غیر عربی ہوتا، فقرأه علیہم، اور وہ اس قرآن کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ ہوتے. یعنی جو ایمان لانے والے تھے سو وہ ایمان لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر ہی بغیر کسی مطالبے کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن جو اسلام کے طلبگار نہ تھے ان کے سامنے معجزات بھی آئے، ہر طرح کے دلائل کا اتمام بھی کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ گئے. اگر کوئی غیر عربی جو ہے ان کے سامنے بالکل اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا اور وہ ان کے سامنے عربی قرآن کی تلاوت کرتا تب بھی وہ ایمان لے کر نہ آتے. حالانکہ یہ کھلا معجزہ تھا کہ غیر عربی ہے، اس کو عربی نہیں آتی لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، تو یہ معجزہ بھی کافی تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر نہ آتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس قرآن کو مجرم لوگوں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں. داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ شروع سے ہی گنہگار اور فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے، مجرم لوگ، تو پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ قرآن پڑھے بھی تو قرآن کے اوپر اثر نہیں کرتا. قرآن ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ جو حق بات کے متلاشی ہوتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت کو سن کر وہی لوگ مسلمان ہوئے کہ جو حق بات کے متلاشی تھے، اور بہت کچھ ایسے تھے کہ جن کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کی جاتی رہیں لیکن ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوا. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالم، یہ لوگ اس قرآن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. یعنی ہر طرح سے دلائل ان کے سامنے ذکر کر دیے گئے لیکن پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیے. تب ایمان لے کر آئیں گے کہ جب ان کے سامنے عذاب نازل کیا جائے گا، ان کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا، تب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، تب کہ یہ واقعی جو ہم سے کہا جاتا رہا وہ بالکل درست تھا. لیکن اس وقت ایمان لانے کے کو فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب جو ہے وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ ان کو بالکل کسی بھی قسم کا کوئی شعور نہیں ہوگا، یہ سمجھ نہیں سکیں گے، ان کو مہلت نہیں ملے گی. اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے جو کہ وہ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. جب ایمان عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھو گے پھر ایمان لے کر آؤ گے تو تب تمہارا نہ تو ایمان معتبر ہوگا اور نہ ہی تمہیں اتنا وقت ملے گا کہ تم ایمان لا سکو. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر یہ لوگ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے؟ کیا اگر ہمیں اب تھوڑی سی مہلت دی جائے تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح عمل بھی کریں گے؟ جسے انسان کی آخری سانسیں ہوں، اس نے توبہ نہ کی ہو تو وہ پھر آخری سانسوں میں اس خواہش کا اظہار کرتے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مزید مل جائے کہ میں توبہ اس کے پار کر لوں، میں اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے طلب کروں. لیکن مہلت ملنے والی نہیں ہے. جب وقت پورا ہوگا سو پورا ہو جائے گا، اس کے بعد کسی بھی طور پر مہلت نہیں ملے گی. لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی مقامی نصیحت ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو پھر ہمیں ایک لمحے کی بھی جو مہلت نہیں ملے گی. اس سے پہلے پہلے ہمیں سانسوں کی قیمتی سانسوں کی جگہ قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور سے سمجھ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز